السلام علیکم۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا عمل کیا ہے، چلہ کیا ہے، چلہ کھینچ لیا، چلہ کشی، عمل اٹھا لیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے کی گہرائی کیا ہے۔ جب کوئی شخص ایک ہی چیز، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، چاہے وہ اللہ کا نام ہو، چاہے وہ قرآن کی صورت ہو، کوئی بھی ایک چیز ایک ہی وقت میں، ایک ہی عدد میں، جیسے 7 بار، 70 بار، 50 بار، یہ جو بھی اس کی عدد ہے، 100 بار، 300 بار، 5000 بار، 4000 بار، ایک ہی وقت میں، ایک ہی عدد میں، ایک ہی جگہ اور ایک ہی چیز کو روزانہ پابندی سے پڑھتا ہے، تو اس عمل کے پیچھے کی چیزیں، اس عمل کے جو دائرے میں آتی ہیں چیزیں، وہ اس کے سامنے، اس کے پاس، اس کے ماحول میں حاضر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس کی جتنی روحانیت ہوگی اتنی جلدی وہ چیزوں کو حاضر کر لے گا۔ بعض ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ انہوں نے 3 دنوں میں چیزوں کو حاضر کرا ہے، 3 دنوں میں عمل کو مکمل کرا ہے۔ بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 7 دن میں عمل پورا کرا ہے۔ تو سب کی اپنی اپنی روحانیت، اللہ سے تعلق کی بات ہوتی ہے کہ کون کتنے وقت میں عمل کو مکمل کر لے، کون کتنے وقت میں چلہ کھینچ لے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، اس کی مثال ایسا ہے جیسے ہم کسی شخص کو ایک ہی ٹائم روزانہ فون کر رہے ہیں اور اسے بلا رہے ہیں، وہ منع کر رہا ہے، پھر ہم دوبارہ اسی ٹائم اس کو فون کر رہے ہیں، اسے بلا رہے ہیں، وہ پھر منع کر رہا ہے۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر ہم اسے روز بلائیں گے ایک ہی ٹائم میں، تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ ہمارے پاس ملنا ضرور آئے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لو آپ، جیسے 2 لوگ ہیں فون پہ بات کر رہے ہیں، ایک بندہ چاہ رہا ہے کہ اس کو بلاؤں، اب وہ روز فون کرتا ہے اسے ایک ہی ٹائم میں، تو وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بندہ اس بندے کے پاس ضرور آئے گا۔ تو اسی طرح اس کے پیچھے کی گرامر ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی عمل پڑھتے ہیں، کوئی عمل اٹھاتے ہیں، کوئی چلہ کھینچتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو موکلات ہوتے ہیں، جو بھی صفاتیں ہوتی ہیں، وہ سامنے حاضر ہوتی ہیں، اور جب تک سامنے حاضر نہ ہو جائیں تب تک عمل کو مکمل نہیں مانا جاتا۔ جب تک موکل سامنے آ کے حاضر نہ ہو جائے، اس سے بات نہ کر لے، اپنا معاہدہ نہ کر لے، جب تک عمل مکمل نہیں مانا جاتا۔ یہ بہت خطرناک اسٹیج ہوتی ہے، اور چلہ کشی میں سب سے مشکل جو وقت آتا ہے وہ آخر کے 3 دن آتے ہیں، جب موکل اسے ڈرانا، اس کو ہلانا شروع کرتے ہیں۔ وہ اسٹیج سب سے زیادہ رسکی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب یہ 3 دن کیسے کٹیں گے۔ وہ جو لیول ہوتا ہے آخر کا، وہ زیادہ رسکی ہوتا ہے۔ موکل پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو عمل پورا کرنے سے روک دوں، لیکن جو نیت لے کے بیٹھ گیا، پکا ارادہ لے کے بیٹھ گیا، اپنی حفاظت کر کے بیٹھ گیا، صدقہ وغیرہ نکال کے، استاد کی اجازت لے کے، اور اللہ پہ پورا یقین رکھے کہ اللہ کی ذات ہی نقصان پہنچانے والی ہے، باقی کوئی ذات نقصان پہنچانے پہ قادر نہیں ہے اللہ کے حکم کے بغیر، تو یقیناً اس کا چلہ مکمل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اس کی نیت کیا ہے، یہ ہے کہ وہ چلہ جو کر رہا ہے، عمل جو کر رہا ہے، وہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ مین یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کس نیت سے عمل کو اٹھا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز کسی کے انڈر میں آ رہی ہے، کسی سے دوستی کر رہی ہے، یا کسی کی غلام بن رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو غلط ہاتھوں میں جانے سے روکے گی۔ یہ نورانی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو قرآن سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ کے ناموں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ چلہ کی پوری چلے کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار ہڑکانا، اور اسے بلانا، اور سامنے حاضر کر کے اس سے معاہدہ کرنا۔ معاہدہ پورا ہونے کے بعد ہی اس کو عامل کا لقب ملے گا۔ جب تک اس کا معاہدہ نہیں ہو رہا اس چیز سے، جب تک اسے ہم عامل میں شمار نہیں کریں گے، اس کو چلہ مکمل نہیں مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔